حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے ایک انسان تھے، اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ پر گوشت رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا تو احساس نہیں ہوا، مگر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آج ہم آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے ہیں، اب ایک آپریشن ہونا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی اور بلا تکلیف آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کی گئی۔ اب جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ایک نہایت خوبصورت خاتون کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ مجھ سے آپ سکون حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے، فرشتوں نے عرض کی اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجیے۔ اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں، آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے جو اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے، اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے مل کر